ٹھیک ہے جی. اب وہ جو آنٹی ہے جس کے گھر میں آپ کو رکھا ہے اس کا کیا کاروبار ہے؟ اس کا یہی لڑکیوں کو سپلائی کرتی ہے. رات لڑکیاں لے کر آتا ہے مجاہد بٹر, وہ لڑکیوں کو تیار کر کے اس کے ساتھ بھیجتی ہے ہوٹل وغیرہ میں. کتنے سال کی بچی ہے جو آپ کی اغوا ہوئی ہے؟ 2 سال کی ہے. 2 سال کی. جی. آپ کا کہاں سے آئی ہیں آپ؟ صادقہ آباد سے. صادقہ آباد سے. تو آپ کے جو شوہر ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ صادقہ آباد میں. اچھا, صادقہ آباد میں آپ کے شوہر ہیں. آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں آ گئے؟ اس کا کام کچھ ایسے تھے, ذرا ذرا پر بات پہ لڑائی شروع کر لیتے, جگہ جیب کتروں کے ساتھ جیب کترے کرتے تھے. میں نے اس میں کیا قصور ہے؟ میں کہ بیٹی کا تانا دیتے ہو. میں نے کہا ایسا ہے نا, آپ میری بیٹی بوجھ ہے نا, میں اپنی بیٹی لے کے چلی جاتی ہوں زیادہ ہے نا. میں نے کہا اپنے باپ کو, اس کی بہن کی اولاد نہیں تھی میری بڑی نند کی, کہتا ہے کہ نا اپنی بیٹی نا انہیں دے دے, تو ہمارے گھر آ جائے. میں نے کہا لاہور میں مجاہد بٹ کے ساتھ آئی. مجاہد بٹ نے آپ کو کیا بہلایا پھسلایا کہ آپ ادھر آ گئے؟ اس نے کہا کہ نا میں آپ میرے پاس آ جاؤ یا میں تمہیں رائش بھی دوں گا. نہیں, اس نے شادی کرنے کا کہا آپ کو؟ جی, اس نے کہا کہ میں حالات دیکھ کر نا تم سے نکاح کر لوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جہانگیر حیات. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. ناظرین, بہت ہی دردناک کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ناظرین, یہ بہن بیٹھی ہوئی ہے, ان کا نام نیہا ہے. ان کی 2 سالہ جو بیٹی ہے اس کو اغوا کر لیا گیا ہے, اور اغوا کار جو ہے بچی اس شرط پر دینے پر رضامند ہیں کہ اگر یہ جسم فروشی کا دھندا جو ہے ان کے کہنے کے اوپر شروع کر دیں. لیکن یہ جو بیٹی ہے, یہ جو بہن ہے, اس کا کہنا ہے کہ یہ ان کا کہا کسی بھی صورت میں نہیں مانے گی, کیونکہ یہ غلط کام ہے اور یہ خود جو ہے وہ سید زادی ہے. یہاں تک کہ پولیس والے جو ہیں وہ بھی اس دھندے میں اس خاتون کو مجبور کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. ان سے مزید تفصیلات لیتے ہیں, یہ کیا کہنا چاہتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیہا, کتنے سال کی بچی ہے جو آپ کی اغوا ہوئی ہے؟ 2 سال کی ہے. 2 سال کی. جی. آپ کا کہاں سے آئی ہیں آپ؟ صادقہ آباد سے. صادقہ آباد سے. تو آپ کے جو شوہر ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ صادقہ آباد میں ہی ہے. اچھا, صادقہ آباد میں آپ کے شوہر ہیں. آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں آ گئے؟ اس کا کام کچھ ایسے تھے, ذرا ذرا پر بات پہ لڑائی شروع کر لیتے, جگہ جیب کتروں کے ساتھ جیب کترے کرتے تھے. میں نے کہا تو تھوڑی کر لے لیکن عزت کر لے, یہ کام نہیں کر. ہر کسی کو کہتا تھا کہ یہ مجھے بیچتی ہے, یہ مجھے بیچتی ہے. میرے گھر والے, میرے بہن بھائی میرے سارے خلاف تھے. میں نے کہا میرا کیا قصور ہے, میں روکتی ہوں, نہیں رکتا تو میں کیا کروں. میں نے کہا میں بات کرتی ہوں نا ذرا سی بھی تو مارنے شروع ہو جاتا ہے. میں نے کہا میرا اس میں کیا قصور ہے؟ میں کہ بیٹی کا تانا دیتے ہو. میں نے کہا ایسا ہے نا, آپ میری بیٹی بوجھ ہے نا, میں اپنی بیٹی لے کے چلی جاتی ہوں زیادہ ہے نا. میں نے کہا اپنے باپ کو, اس کی بہن کی اولاد نہیں تھی میری بڑی نند کی, کہتا ہے کہ نا اپنی بیٹی نا انہیں دے دے, تو ہمارے گھر آ جائے. میں نے کہا دیکھ, میں نے اپنے بابا کو کہا, میں نے کہا ہم بھی 6 بہنیں, ہماری ماں نے کس کو دیا. میں نے کہا یہ بات کہنے کو میں بھی کہہ سکتی, میری آپی کی بھی نہیں اولاد ہے, ہمیں اپنی آپی ماں سے بڑھ کر بھی ہے. تو لیکن میں نے تو نہیں کہا کہ اپنی بیٹی اپنی بہن کو دے دو, اس کی اولاد نہیں ہے. میں نے کہا میں اپنی بیٹی کسی کو بھی ایسے اٹھا کر کیسے دوں. میں نے کہا میں نے اپنی بیٹی نہیں دینی ہے. اچھا, اب آپ کا جو شوہر ہے اس سے آپ نے خلا لے لیا؟ جی, میں نے خلا لے لی ان سے. خلا لینے کے بعد آپ لاہور پہ کیسی آئی؟ میں نے وہ دارالرحمان کے حالات ٹھیک نہیں تھے, تو اس لیے میں نے کہا میں نے یہاں نہیں رہنا. میری بچی نہیں, آپ لاہور کیسے آئی؟ میں نے جج سے کہا, میں نے کہا میں نے لاہور جانا ہے. انہوں نے کہا کہ جج کے پاس پیش کیا آپ کو؟ جی. کس نے؟ انہوں نے دارالرحمان والے پولیس والے لے کر گئے تھے جج کے پاس سے. انہوں نے کہا صادقہ آباد میں, بہاولپور میں. اچھا. انہوں نے کہا اپنے آزاد ہونا ہے. میں نے کہا میں نے آزاد ہونا ہے, تو اس لیے انہوں نے آزاد کر دیا. انہوں نے کہا کہاں جاؤ گی؟ میں نے کہا لاہور میں جاؤں گی, تو اس لیے میں نے لاہور آ گئی تھی. میں لاہور کس کے ساتھ آئیں گے؟ لاہور میں مجاہد بٹ کے ساتھ آئی. مجاہد بٹ نے آپ کو کیا بہلایا پھسلایا کہ آپ ادھر آ گئے؟ اس نے کہا کہ نا میں آپ میرے پاس آ جاؤ یا میں تمہیں رائش بھی دوں گا. نہیں, اس نے شادی کرنے کا کہا آپ کو؟ جی, اس نے کہا کہ میں حالات دیکھ کر نا تم سے نکاح کر لوں گا, فی الحال تو ایسے میرج کر, تو کسی کے گھر پہ رہ, تو فی الحال جیسے میں موقع دیکھوں گا پھر ہم نکاح کر لیں گے, پھر میں تمہیں اپنے گھر لے کے جاؤں گا. ایسے نہیں, آپ کی جو آپ نے خلا لیا ہے مجاہد بٹ کی وجہ سے تو نہیں لیا؟ مجاہد بٹ کی وجہ سے میں نے لی تھی کھلا. یعنی آپ کے جو شوہر تھے وہ نشہ کرتے تھے, وہ اپنا فٹ نہیں تھے,
تو آپ نے ان سے جان چھڑاتے ہوئے مجاہد بٹ کا سہارا لیا, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کو یہاں لاہور میں لے آیا اور یہاں پہ لا کے اس نے آپ کو کسی کے گھر میں رکھ دیا, ٹھیک ہے. جی. اب وہ جو آنٹی ہے جس کے گھر میں آپ کو رکھا ہے اس کا کیا کاروبار ہے؟ اس کا یہی لڑکیوں کو سپلائی کرتی ہے, رات لڑکیاں لے کر آتا ہے مجاہد بٹ, وہ لڑکیوں کو تیار کر کے اس کے ساتھ بھیجتی ہے ہوٹل وغیرہ میں. اچھا, یعنی مجاہد بٹ جو ہے وہ اس کا پیشہ ہی ہے؟ جی, اس کا پیشہ ہی یہی ہے. اچھا, وہ آپ کو وہاں پہ کیسے ملا؟ کہاں پہ؟ وہ میرے ایک بار میں ہاسٹل میں ریس میں, وہ وہاں دانش اسکول میں پڑھتی تھی نا, تو وہ ریس میں ایک بار ملا تھا, وہیں وہ اس کی ملاقات ہوئی تھی. اچھا, وہاں پہ آپ کی اس کے ساتھ سیٹنگ ہوگی؟ جی. اس وقت تک آپ کی شادی تھی آپ کے شوہر کے ساتھ؟ میری شادی تب نکاح ہوا تھا میرا. اچھا, نکاح ہوا تھا ابھی آپ کا, ٹھیک ہے. اس وقت بیٹی تھی آپ کی؟ جی, بیٹی نہیں تھی تب میری. اچھا, یعنی آپ جو اپنا شوہر ہے اس کو شروع سے ہی پسند نہیں کرتی تھی؟ نہیں کرتی تھی. میرے والدہ میرے گھر والے نے زبردستی میری شادی کی تھی. وہ مینٹل تھا, ذرا سے کچھ بھی ہوتا ذرا ذرا پہ بات پہ چیزیں اٹھا کر مارنے لگتا تھا, گالیاں دینے شروع ہو جاتا تھا. نشہ کر آدھی رات کو آ کر سوئی کو جگا کر گالی دے کر خود سو جاتا تھا. یہ جو مجاہد بٹ تھا یہ آپ کے نکاح سے پہلے کا آپ کے ساتھ اس کے تعلقات تھے؟ جی, نکاح سے پہلے کا تھا. یہ تعلقات آپ کے اپنا کس حد تک تھے؟ میرے صرف دوست کی حد تک. میرے گھر والوں کو بھی پتا تھا, میرے گھر والوں نے منع کیا تھا کافی بار, اس کے موبائل سے نمبر پکڑ لیے گئے, لیکن یہ اپنے دوست کے موبائل سے کال کرتا تھا. میرے گھر والوں نے اس کے دوست کو بھی مطلب کروایا وغیرہ کیا, مطلب اس کے خلاف کی, اس نے اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا. اور پھر مجبور انہوں نے آپ کی شادی اس بندے کے ساتھ کر دی؟ تو اس لیے میرے گھر والوں نے میری شادی پھر مجھے پرائز چھڑوا کر اسٹڈی چھوڑ کر مجھے نکاح. کتنا پڑھی ہوئی ہیں آپ؟ میٹرک کیا ہوا ہے. میٹرک کیا ہوا ہے. اب آپ کی بیٹی جو ہے 2 سال کی بیٹی جو آپ کے شوہر سے ہے جس سے آپ نے خلا لیا ہے, وہ اب مجاہد بٹ نے اس آنٹی کے پاس چھوڑ دی ہے؟ جی, اس نے آنٹی کے پاس چھوڑی ہوئی ہے. اور اب وہ آنٹی کیا کہتی ہے آپ کو؟ وہ آنٹی کہتی جب تک تو ہماری بات نہیں مانے گی تب تک تیری بیٹی نہیں دیں گے. اگر تو نہیں کرے گی کل کو تو جاتی چلی جا, تیری بیٹی کو اس کام میں لگ جائے گی, آج نہیں تو کل. اس نے کس کام میں؟ یہ جسم فروشی میں. جسم فروشی میں. اب آپ وہاں سے اپنی جان کیسے چھڑا کے نکلی ہو؟ اس آنٹی سے میں نے, جب وہ مین پہ میں کھری ماری تھی نا, وہ میری بچی کو لے گئے تھے, میں اس سے بات کرنے گئی تو اس نے نہیں رکھا. کہتی تو یہاں کام اپنی مرضی سے خوشی سے کرے گی تو پھر ہی ہم تمہاری بچی دیں گے, اگر تو ایسے کرے گی نا تو ہم تیری بچی نہیں دیں گے. آپ کے اوپر انہوں نے تشدد بھی کیا ہے؟ نہیں, انہوں نے مارا نہیں ہے مجھے, مجاہد بٹ نے مارا تھا, آنٹی نے نہیں مارا تھا. اب آنٹی جو ہے اس کے پاس اور بھی خواتین آتی ہیں, لڑکیاں؟ کافی لڑکیاں آتی تھی, آپی وغیرہ, انہیں ایک کمرے میں رکھتی تھی. تو کیا وہ اپنا یہ دھندا کرواتی ان سے؟ یہ ہوٹلوں وغیرہ میں, اس سے کلب وغیرہ میں بھیجتی تھی, ڈانس وغیرہ میں. ڈانس وغیرہ میں بھی بھجواتی ہے؟ جی. اچھا, اب آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ کی بیٹی اسی صورت میں ملے گی جب آپ دھندا شروع کرو گی. اور اب پولیس کے پاس گئی آپ؟ میں کافی پولیس والوں کے پاس گئی. وہ یہی کہتے کہ نا فیکٹری ایریا, فیکٹری چوکی لگتی ہے اس سائڈ کا, کوٹ عبد المالک کی طرف. وہ فیکٹری ایریا والے کہتے ہیں جیسا آنٹی کہتی ہے نا تو ویسا کر لے. ان فیکٹری ایریا پولیس والوں کا تعلق جو ہے آنٹی کے ساتھ ہے؟ ہاں, وہ ایسے ہی عمران رانا اور جمشید دونوں اس کے ساتھ ملے, فیکٹری چوکی پوری اس کے ساتھ ملی. وہ سارے کہتے کہ تو یہ کام کر, اگر تجھے کوئی بھی ہاتھ اٹھائی یا کوئی بھی مسئلہ ہونا ہم کھڑے, ہم تمہارا ساتھ دیں گے, تمہیں کچھ بھی نہیں, کوئی بھی پولیس نہیں. یعنی تم یہ کام جسم فروشی کا کرو, ٹھیک ہے, اور تمہیں کوئی بندہ تنگ نہیں کرے گا, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہاری حفاظت کریں گے. ہاں, وہ کہتا ہے کلمہ چوک میں ہمارا عمران نے کہا میرا خود کا کلب ہے, میرا خود کا ہوٹل ہے, میرا خود کا ہے. یہ میڈیا والے خود لڑکیاں بھیجتے ہیں, جو جس کے پاس تو جا رہی ہے نا, یہ خود لڑکیاں وہاں بھیجتے ہیں. اچھا, اب آپ کی جو بچی ہے وہ کتنے مہینے سے ان کے پاس ہے؟ 1 ماہ سے اوپر ہو گیا ہے. آپ کا دودھ پیتی ہیں یا فیڈر لیتی ہے؟ میرا فیڈ کرتی ہیں. یہ ناظرین صورتحال ہے. یہ بچی جو ہے اس کو جو مجبور کیا جا رہا ہے, یہاں تک کہ جو رکھوالے ہیں, جو محافظ ہیں, وہ بھی اس وقت جو ہے راہزن بنے ہوئے ہیں. پولیس جو ہے ان کا نیکسس ہے اس جسم فروش جو خاتون ہے اس کے ساتھ. اس کے علاوہ یہ جو مجاہد بٹ کا بتا رہی ہیں, یہ بھی پولیس کے ساتھ مل کر جسم فروشی کا گھنونا دھندا جو ہے وہ لاہور شہر کے اندر جو ہے چلا رہے ہیں. اور ایسا جنگل کا قانون ہے کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بچی جو ہے, اس کی جو بیٹی ہے, اس کو تقریباً 1 ماہ سے زیادہ ہو چکا ہوا ہے, ماں سے جدا کیا ہوا ہے. لیکن ناظرین حیرت ہے کہ کسی
کوئی انسانیت نہیں ہے کسی کے اندر کہ ایک بچی جو ہے وہ ماں کے بغیر کس طرح زندہ رہ سکتی ہے. جب یہ خاتون جو ہے یہ تھانے میں جاتی ہے تو تھانے والے اس کو مجبور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے جو کلمہ چوک والا جو اڈہ ہے وہاں پر چلے جاؤ, وہاں پر آپ کو کوئی جو ہے اپنا جو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی, ہم آپ کی وہاں پہ حفاظت کریں گے. جس طرح سے آنٹی کہتی ہیں, آنٹی یعنی جسم فروشی کا دھندا کرنے والی آنٹی جس طرح کہتی ہے اس طرح کرو تو آپ جو ہے نا آپ کو اپنی بیٹی مل جائے گی. یہ ناظرین صورتحال ہے یہاں پہ. ناظرین پنجاب پولیس کے جو سربراہ ہیں, آئی جی پنجاب جو ہیں, اس کے علاوہ سی سی پہ لاہور جو ہیں, سی ایم پنجاب جو ہیں, ان کو اس معاملے کے اندر جو ہے اپنا جو ہے اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ آخر یہ کون سا وقت ہے اور کون سا یہ جو اپنا یہ جو علاقہ ہے جہاں پر قانون نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی اور لوگوں کو بچوں سے جدا کیا جاتا ہے, بچوں کو والدین سے جدا کیا جاتا ہے اور ان سے جسم فروشی جیسا گنونا جو ہے کاروبار کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے. میں ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنی جو کمنٹ ہے اپنے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ نگہبان.